دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے، دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا. تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اے نبی علیہ السلام، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی، وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں. آخرت جو ہے نا صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی، اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری ہوگی آخرت پھر وہ گزاریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے، پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم. یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے؟ کوئی 50 سال 60 سال 70 سال. صحیح مسلم کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ. وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا، اللہ اسے پوچھے گا وہ دنیا میں آسائش تو نے دیکھی ہو؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی. یعنی ایک پھیرا اس کی دنیا کی ساری زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا. اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہا ذرا اس سے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. وہ جنت کا پھیرا لگا کے آئے گا، اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں. اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی کے عوض اگر کھربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے. اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے. سر یہ مسلم شریف کا جو جنت والا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں، اور کمبائنڈ فارم میں آپ نے پوری کتب ستہ کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں 30 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے 30 سال کے. آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہوگے. آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہوگے. آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہوگے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، سارے اس کی رضامندی کے ہیں. خیر یہ بھی الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے، اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے، وہ بئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ان کے لیے ہے جنت تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی جنت. اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے. دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے، دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا. تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے.
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اب آخری جو آیت ہیں دو، وہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہذا جو جب بھی سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو اس سورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا، اس کو دوبارہ سے نکال کے نا ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ کنکلوژن کے وقت وہ مرکزی خیال بھی ذہن میں رہے. چونکہ یہ کرسچنز کو، اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے یہ سورت، اور دوسرا غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی، وہ 60 آیات جو کئی لیکچرز میں یہاں کور ہوئی، تو یہ دونوں ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی ایسے کرسچنز جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ایسے لوگ بھی ہیں. اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض، تھوڑے سی دنیاوی منفیت کے عوض سودا نہیں کرتے. یعنی جہاں پر وہ یہود و نصارہ کے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں اور پروفیسیز جو موجود تھیں کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، اس کو چھپاتے بھی تھے اور اس سے روگردانی بھی کرتے تھے. جہاں ایسے بدبخت ہیں وہاں پہ ایسے خوشبخت بھی ہیں انہی جیوز اور کرسچنز کے اندر کہ جو ان خوشخبریوں اور پیش گوئیوں کا مصداق جو بن کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے نہیں ہیں. یعنی جو دنیاوی منفعت ہے نا، یہ انسان کو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے پیچھے رکھتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے. یعنی ان قریب حساب ہو جانا ہے. اچھا دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جناب چلو جی آگے جا کے پتہ لگے گا، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. آگے جا کے پتہ چلنا تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی، اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے. اللہ تو چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے. یعنی کہ جو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے. یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا ہے، اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا ہے بابوں کا خدا اور ہے. اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے وہ کوالٹی، نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہوئی ہے، بلکہ اللہ اس شریعت کو آن کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں. دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو، اور اپنا جو یہ رابطو اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو. یہ جو آخری آیت ہے نا جی، اس میں آپ کو مختلف انداز میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا. بعض ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو. وہ رابطو کا یہ مطلب لیتے ہیں. یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ رابطو جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی، تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتح شکست میں بدلی، تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے، اور مستقبل کے لیے اپنا ربط
اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو پھر سر فلاح پائی ہے نا, آپ دیکھ لیں. اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ ہاری نہیں ہے. غزوہ احد کے بعد چاہے خندق ہوئی, فتح مکہ ہوئی, غزوہ خیبر ہوئی, غزوہ حنین ہوئی, اور پھر جا کے قادسیہ اور یرموک ہوئی, اللہ تعالیٰ تو یہ امت اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بڑی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کریں. ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے رومن اور پرشین امپائرز کو اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا. اس پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے, جب عرب میں قرآن آیا, جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی. ابھی انہوں نے عمر سیریز کے اس میں سینری لگا کے ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت سے, نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے, اس مختصر جماعت سے سینکڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا کے ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو عام کر دیا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین, ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے. تو اسلام کی برکات ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على القرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. یہ میرے بھائیو الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی, اور یہ آپ دیکھ لیں 61 لیکچرز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہیں, جس میں سے پہلے 6 لیکچرز تو قرآن کے تعارف کے اوپر تھے, اور 55 لیکچرز میں 2 صورتیں کور ہوئی ہیں, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جتنی میں نے ان ڈیپتھ ریکارڈ کروا دی ہے, اور اللہ کی دعوت کو, اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پورے قرآن کی جو تھیم ہے اس کی روشنی میں جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر, تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے, کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی, وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں, ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہی, تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ. یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں, کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی, نئی ڈسکوریز آ جائیں گی, وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں, پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں, ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے, پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا, آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون ہی نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے, اور جو قیامت تک ہے, جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے, ماں باپ, یہ معاشرہ, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں, آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.